أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستبشرون بنعمة من الله فضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. تھوڑا سا پیچھے سے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارا رب مل جائے. سب سے پہلے سمجھ لینا اللہ کی کتاب کو سمجھنا. اللہ کی کتاب آیت نمبر 171. اللہ کی کتاب وہ الفاظ جو اللہ رب العزت نے ادا فرمائے ہیں خود اپنی زبان مبارک سے، ان الفاظ کو سمجھنا ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے، ایک بہت اہمیت والا کام ہے. آیت نمبر 171. 171. اچھا، آیت نمبر ہمیشہ آخر میں ہوتا ہے، آیت ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 170 جہاں 71 جہاں ختم ہو رہی ہے نا، اس کا تو آیت نمبر 170 کے بعد سے ہوا یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے غزوہ احد میں جو صحابہ کرام کو جو شکست ہوئی اس کے بارے میں کچھ باتیں تسلی کی فرمائی. اگلی آیات میں بھی وہی تسلی ہے. اور غزوہ احد کے بعد بھی غزوہ ہوا جس کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں. تو حمراء الاسد ایک مکے کے قریب مقام ہے. اہل مکہ نے جب ان کو ہوش آئی، اصل میں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو غزوہ احد میں شکست ہوئی، لیکن حقیقت میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی. اگر معاملات دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے اس کو شکست ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے اس کو شکست تصور نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، جو میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے تو وہ شکست کھولتا ہے. اچھا، احد میں میدان چھوڑ کے کون بھاگا ہے؟ کفار بھاگے ہیں، مسلمان نہیں بھاگے. مسلمان پیچھا بھی نہیں کیا، لیکن کفار بھاگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی قوموں کا آ جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے. ٹھیک ہے، تو جب وہ بھاگے ہیں تو ان کو راستے میں جا کے خیال آیا ہم کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جب نقصان ان کا ہم نے کر دیا تو ہم بھاگ کیوں رہے ہیں؟ چنانچہ ہمیں واپس جانا چاہیے. چنانچہ انہوں نے واپس جانے کی ٹھانی. تو اللہ نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. جاسوس تو تھے نہیں کہ انہوں نے واپس آ رہے ہیں، اب صحابہ کو لے کے نکلے. چنانچہ تقریباً اکثر صحابہ زخمی ہونے کی حالت میں سارے کے سارے اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں کون جائے گا، تو سارے کے سارے تیار ہو گئے. تقریباً تیار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے. تو غزوہ حمراء جب دیکھا کہ یہ مسلمان تو واپس آ رہے ہیں تو پھر وہاں سے بھاگے. اللہ نے ان کے دلوں پہ روک ڈال دیا. تو ان باتوں کا یہاں پہ ذکر ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَضْلٍ. جو مومن ہوتے ہیں وہ خوشی مناتے ہیں بنعمت اللہ، بنعمت من اللہ، اس نعمت کا جو ان کو اللہ کی طرف سے ملی ہے. وہ فضل اور اللہ کے فضل کی بھی خوشی مناتے ہیں. ٹھیک ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اب وہ ایمان والے کون ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کا ذکر ان چیزوں کے ساتھ غزوہ حمراء الاسد وغیرہ ان کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سب ایمان والوں کا ذکر تو کر دیا، جس میں میں اور آپ بھی داخل ہو سکتے ہیں کہ اللہ کی جو بھی نعمت ملتی ہے اس پہ خوشی مناتے ہیں، جشن ولادت کرتے ہیں، مرد عورت مل کے ناطے پڑتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے بھائی خوشی منانا، بس تب شروع کا مطلب خوشی منانا. تو خوشی منانے کا مطلب ہم یہ سمجھتے پٹاخے پھوڑو، نئے کپڑے پہنو، اس کا نام خوشی منانا نہیں ہوتا. خوشی منانا اصل ہے 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت شکرانے کے پڑھتے ہیں جو کہ واجب ہے. تو یعنی یہاں پہ واجب نہیں ہے، بلکہ یعنی کہ خوشی کا اظہار کا ایک طریقہ کار شریعت نے دیا ہے. یہ طریقہ کار نہیں دیا جو ہم آج کل کر رہے ہوتے ہیں خوشی منانے کا طریقہ کار، بلکہ شریعت نے خوشی منانے کا طریقہ کار مشروع کیا کہ جی خوشی منانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. اچھا، اب وہ مومن جو اس وقت موجود تھے ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے جواب دیا اللہ کو اور اس کے رسول کو، اللہ کی اور اس کے رسول کی پکار کا. ٹھیک ہے،
استجابوا کا مطلب جواب دیا. من بعد ما اصابهم القرح، باوجود اس بات کے کہ ان کو زخم پہنچا تھا. قرح کہتے ہیں زخم کو. ٹھیک ہے. للذین احسنوا منہم واتقوا. دیکھیں احسنوا منہم جنہوں نے اس وقت نیکی کی، واتقوا اور ڈرے، للذین ان لوگوں کے لیے اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے. ترجمہ سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں تھوڑی سی ترتیب تبدیل کے ترجمہ سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے. الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن کو کہنے والوں نے کہا، لوگوں نے کہا. قال لهم الناس، جن کو لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لكم، کہ بے شک لوگ جمع ہو چکے ہیں تمہارے لیے. فخشوہم، تو لہذا ان سے احتیاط کرو. ٹھیک ہے، ان سے ڈرو، ان سے احتیاط کرو. جب یہ ان سے کہا تو ان کو تو ڈرنا چاہیے تھا. ڈرنا چاہیے. فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا. آیا ہے شہادت کا وقت قریب آ گیا، ہم نے نہیں چھوڑنا تم کو. کیسے صحابہ تھے، اللہ اکبر، اپنے شہید ہونے کی دعا کر رہے ہیں. ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا. عمر افسا جی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک شادی وہاں کی ہے، افغانستان میں شادی کی تھی. میں نے وہاں اس طرف ادھر گیا تو بچی آئی نا، ان کے رشتہ دار کی بچی ہے، تو مٹھائی دی اس نے. جی کیوں مٹھائی دے رہا؟ کہ میرے والد شہید ہو گئے ہیں تو اس کی خوشی میں مٹھائی دے رہا. تو ان کے پاس گئے جو بہرم بڑی خاتون جو ان کی والدہ تھیں، ان صاحب کی، کہ بڑا اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. کہتے ہیں تھوڑا صبر کا بات کرتا ہے. صبر کا بات. میں تو دعا کرتی ہوں اللہ تم کو بھی شہادت دے، اللہ تمہارا بھائی کو بھی شہادت دے. کہ میں نے بالکل آمین نہیں کہا. کہ ان کی تمنا ہوتی ہے ہائے ہم اللہ کے راستے، وہ اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے جیسی محبت کرتے ہیں ایسی. فزادہم ایمان، ان کا ایمان بڑھ گیا. اب شہادت مل جائے گی، اب ہو سکتا ہے شہادت مل جائے. رہی میں ساتھی نے بتایا، کہنے لگے کہ جب محاذ پہ ہوتے ہیں، میں خود میرے والد صاحب فوج میں تھے، کہ جب محاذ پہ ہوتے ہیں نا، ہائے جی چاہتا ہے کٹے ہوئے سر کے ساتھ گھر جائیں. دل عجیب ہو رہا تھا کہ دل چاہتا ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو کے گھر جائیں. یہ تمنا ہوتی ہے نا کہیں کام جلدی سے یہاں پھر گھر واپس پہنچوں نا، یہ تمنا ہوتی ہے. وہاں یہ تمنا ہوتی ہے ہائے کاش نا اللہ کے راستے میں شہید ہو کے گھر جائیں، مزہ آ جائے، پھر مزہ آئے. تو یہ وہ ایمان کی ایک حلاوت ہے جو اللہ سے تعلق کے ساتھ ہوتی ہے، وہ عجیب ہوتی ہے، وہ دشمن کے مقابلے کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتا. وقالوا حسبنا اللہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کافی ہے ہمارے لیے. ونعم الوکیل، اور وہ بہترین مددگار ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ، بس وہ لوٹے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، وفضل، اور فضل کے ساتھ. لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. یہاں پر ہو سکتا ہے آپ کو ایک سبب بنعمت من اللہ و فضل، پیچھے بھی ہے اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل. نعمت اور فضل میں کیا فرق ہے؟ مجھے ابھی تک اس کے مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملا. نعمت میں اور فضل میں کیا فرق ہے، میں انشاءاللہ اس کو دیکھ کر بتاؤں گا. واتبعوا رضوان اللہ، اور اتباع کرو اللہ کی خوشنودی کی. کیا مطلب؟ واتبعوا کا ترجمہ تو یہ ہے نا، اتباع کرو رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کی. اس کا مطلب تابع رہو اللہ کی خوشنودی کے، یعنی اللہ کی خوشی کے تابع، جو آپ کی خوشی میں وہ کروں گا. وہ تابع رہے اللہ کی خوشی کے. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ فضل عظیم والا ہے. ذو مطلب والا، یعنی فضل عظیم والا، یعنی فضل عظیم کا مالک ہے. اور یہ جو ظاہر بات ہے سارے کے سارے کچھ صحابہ پریشان بھی تھے، ڈر بھی رہے تھے. طبی طور پر ڈر بھی لگتا ہے یار پتہ نہیں کیا بنے گا، اتنا دور جانا ہے، گھوڑا بھی نہیں ہے، پیدل جانا ہے، ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کیسے جائیں گے، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کیسے چلیں گے، ذہن میں تو آتی ہے. تو انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ حقیقت تو یہ ہے
کہ ذالکم الشیطان، کہ وہ شیطان ہے یخوف اولیاءہ، جو اللہ کے دوستوں کو یعنی اس کے دوستوں کو ڈراتا ہے. نہیں اللہ نے ہم جیسے گنجوں کی رعایت کر دی کہ جو ڈر ہے نا وہ بھی میرا دوست ہے. ٹھیک ہے، اولیاءہ اس کے دوستوں کو ڈراتا ہے. تو جو ڈرنے والا ہے وہ شک نہ کرے یار یہ تو اتنا میں تو کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ. نہیں، فلا تخافوہم، ارے ڈرو مت. جب اللہ نے تسلی دے دی وخافونی، مجھ سے ڈرو، اس سے مت ولا فلا تخافون، اس سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. وخافونی ان کنتم مومن، اگر تم مومن ہو. ٹھیک ہے، یہ کیا مطلب ہے یار؟ دو متضاد چیزیں آ رہی ہیں اگر تھوڑا گہرا سوچیں. ان ذالکم الشیطان یخوف، ڈراتا ہے شیطان. ڈر لگ رہا ہے تو ڈرا رہا ہے نا، ٹھیک. ڈر ہی نہیں لگ رہا تو دیوار کو ڈرائے گا. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں اس سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. یہ ڈر ہے طبعی. اوپر خوف اولیاءہ یہ ڈر ہے طبعی، ٹھیک ہے. اور اوپر والا ڈر ہے عقلی. شیطان والا ڈر ہے عقلی، شیطان والا ڈر ہے طبعی، اور یہ والا ڈر ہے وخافونی ان کنتم مومنین، مجھ سے ڈرو، یہ ڈر ہے عقلی. صحیح ہے. باہر فائرنگ ہو رہی ہے، اللہ خیر کرے، باہر فائرنگ ہو رہی ہے اگر تو باہر جاتے ہوئے ڈر لگے گا نا. ارے میں نہیں ڈرتا، میں تو صرف اللہ سے ڈرتا ہوں. باہر نکل گیا. نہیں بھائی، طبعی ڈر یہاں ضروری ہے. ٹھیک ہے. عقلی ڈر یہ ہے کہ دیکھ ایسا تعویذ کروں گا نا دینا تو کیسے ہے، کرا لے جا کرا لے، جو کرانا ہے کرا لے. یہ ہے عقلی طور پر، جو عقلی طور پر ڈرانے والا ہے اور ایک طبعی طور پر ڈرانے والا ہے. دو الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. طبعی ڈرانا الگ ہوتا ہے، عقلی ڈرانا الگ ہوتا ہے. جیسے ایک شوہر نے اپنی بیوی کو نا خوب ستایا، ڈنڈا اٹھا کے مارا، بہت پٹائی کی ہے. تو جب وہ مار کے تھک چکا نا، عورت دوڑی تھی، کہتی ہے کہ اب میں تمہاری شکایت لگاتی ہوں. کس سے شکایت لگائی ہے؟ نہ تیرا بھائی ہے نہ تیرا باپ ہے، بچے ہو چکے ہیں، تجھے اپنے گھر رکھیں گے؟ نہیں، میں ایسی جگہ شکایت لوں گی تو سمجھ میں آ جائے گی. وہ واش روم گئی، اس نے کہا شاید تیار ہونے گئی، نہانے دھونے گئی ہے، مطلب گئی نہا رہی ہے، تیار ہو رہی ہے، خوشبو لگا رہی ہے. بھائی نکلو تو پریشان ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بچھایا مسلح، کہا میں تیری اللہ کو شکایت لگاتی ہوں. اس نے کرنی کیا لگا. وہ جب اس نے 2 رکعت پڑھ کے ہاتھ اٹھایا نا تو یہ ہمیں اللہ کی بنتی ہاتھ کا چھوڑنا، اب تو چھوڑ دیں. کیوں؟ اس نے عقلی طور پر اس کو ڈرایا، عقلی طور پر ڈرایا کہ دیکھ میں اللہ سے مانگ رہی ہوں، اب تیری خیر نہیں. اللہ خیر کرے. ان کنتم، تو عقلی ڈر یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور طبعی ڈر یہ ہوتا ہے کہ جان کا ڈر ہو. دونوں ڈر میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ یہ مومن کبھی عقلی طور پر کسی دوسرے سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے موزین، میرے بھائی کے مسجد کے موزین صاحب ہیں، انتہائی شریف انسان. وہ قربانی کی کھال لے کے آ رہے تھے تو ایم کیوں والے نا گن دکھائے کہ مجھے دیکھا، کہتے ہیں تیرے سے گن چلے گی نہیں. میں نے جب پہلی دفعہ گن دیکھی نا کسی کو لوٹتے ہوئے، میں 2 دن کانپتا رہا تھا. اب وہ اس کو گن دکھا رہا ہے، وہ اتنا سیدھا آدمی ہے تو گن دکھا رہا ہے. تو کیا تیرے سے گن چلے گی؟ مار دوں گا تیرے کو. تم مار ہی نہیں سکتا. مردوں کو کھول دے تو میں صبح سے یاسین پڑھی ہے تو مار نہیں سکتا مجھے. اسے ایک تھپڑ مارا، کھال چھینی اور چلا گیا. کیسے دیکھا گلی نہیں لا سکا مجھے. تو بھائی کہتے ہو اللہ کے بندے تو آرام سے بیٹھ، خبر